السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا بھی، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہرحال آج ہم نور اسلام مثالی سیٹ نمبر 17 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرے نئے اور پرانے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مطالعہ ضرور سنیں۔ اگر کوئی اس میں لفظی غلطی ہے، اگر کسی جواب میں غلطی ہے تو نشاندہی کر کے، کیونکہ اس کے ہر ایک کے آگے ایک نمبر لکھا ہوا ہے۔ سیٹ اس لیے ہم ایک ایک کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی نشاندہی کر دی جائے تو آسانی ہو جائے۔ کمنٹ باکس میں ضرور جواب دیجیے گا۔ بہرحال اس کا مطالعہ خود بھی کیجیے گا اور دوسروں تک بھی اس کا مطالعہ لازمی پہنچائیے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنے کا حکم قرآن حکیم کی کس صورت میں دیا گیا ہے؟ سورہ نور۔ مجمع البیان علوم القرآن کے مؤلف کا نام ہے فضل بن حسن طبرسی۔ امام زمخشری کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے؟ معتزلہ۔ تفسیر بحر المحیط کے مؤلف کا نام ہے ابو حیان اندلسی۔ اتحاد امت کا حکم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا قرآن حکیم کی کس صورت میں دیا گیا ہے؟ سورہ آل عمران۔ قرآن حکیم کی وہ آیت جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، کس صورت میں یا کس سورہ میں ہے؟ سورہ صف۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ مشاعر الحرام کا ذکر قرآن حکیم کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ بقرہ۔ قرآن حکیم کی وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مکی ہیں؟ 29واں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اہم معلومات ہے۔ انفاتر کے معنی ہے پھٹ جانا۔ رموز و اوقاف قرآن سے کیا مراد ہے؟ وہ اشارات جو قرآن مجید میں وقف، عدم وقف یا وقفہ دینے کے لیے بطور رہنمائی استعمال کیے جاتے ہیں۔ الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ شیخ طنطاوی جوہری۔ ہاروت و ماروت نام ہیں دو فرشتوں کے۔ قرآن حکیم کی کس آیت کو تحقیق کی بنیاد کہا جاتا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6۔ قرآن حکیم کے مطابق عزت و عظمت کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ التکبیر کے معنی ہے خوب لپیٹ دینا۔ قرآن حکیم میں حملۃ الحطب ایندھن اٹھانے والی کس عورت کو کہا گیا ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ قرآن حکیم کی آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان آخر تک کو خطبہ جمعہ کا حصہ کن خلیفہ نے بنایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور آج بھی ماشاءاللہ سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ الدہر کے معنی ہے زمانہ۔ جنات کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ آگ، جس میں سے دھواں نہیں نکلتا۔
المطففین کے معنی ہے ماپ تول میں کمی کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متواتر حدیث کے مطابق زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، حجر اسود۔ وہ حدیث جس کی متعدد روایات ہوں اور تعداد کے باوجود ان میں اس طرح کی مساوات پائی جاتی ہو کہ اس کی کسی طرح بھی ایک روایت کو دوسری کے مقابلے میں ترجیح نہ دی جا سکتی ہو، کہلاتی ہے مضطرب۔ صحیح لذات ہی کس حدیث کو کہتے ہیں جو نہایت اعلیٰ درجے کی صفات قبول کو شامل ہو؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا سعد بن سنان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث روایت کی گئی ہیں؟ 2630۔ وہ حدیث جس میں ایک سکہ راوی دوسرے سکہ راوی کی مخالفت کرتا ہو کہلاتی ہے شاذ۔ شرح السیر الکبیر کن امام کی تصنیف ہے؟ امام سرخسی۔ امام ابو حنیفہ کن کے شاگرد ہیں؟ حماد بن سلیمان۔ المجموع فی الفقہ کس امام کی کتاب ہے؟ امام زید بن علی۔ امام احمد بن حنبل کن کے شاگرد تھے؟ امام شافعی کے۔ امام جعفر صادق ائمہ اربعہ میں سے کن امام کے استاد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے۔ حماد بن سلیمان کن کے شاگرد تھے؟ ابراہیم نخعی کے۔ فقہ کی کون سی کتاب کنویں کے اندر سے املا کرائی گئی؟ المبسوط۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے مشورے سے غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، یا تو وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں یا پھر فدیہ دے کر رہا ہو جائیں، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے فدیہ اور 10 مسلمان بچوں پڑھانے کی تجویز پیش کی۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کن 2 انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا؟ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 ہجری میں کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وفد کو جو 70 افراد پر مشتمل تھا دھوکے سے اپنے پاس بلا کر شہید کر دیا۔ یہ سانحہ کس مقام پر پیش آیا؟ بحر معونہ، کنویں کے پاس۔ 4 ہجری میں کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وفد کو جو 70 افراد پر مشتمل تھا دھوکے سے اپنے پاس بلا کر شہید کر دیا۔ یہ سانحہ بحر معونہ کے پاس پیش آیا تھا۔ سریہ نخلہ میں مسلمانوں کے قائد کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ کی سزا کا فیصلہ کن صحابی نے کیا تھا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اصل نام تھا عبد مناف۔
عبد مناف کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن کن کا ارشاد مبارک ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ طلقہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر جن کفار اور مشرکین کو معافی ملی۔ سیرت نگار ابن ہاشم نے کن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر تھیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو ان کا ہم سفر کون تھا؟ عثمان بن طلحہ۔ سریہ موطا میں اسلامی لشکر کے دوسرے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 ہجری میں آیت برآت کے اعلان کا شرف کن صحابی کو حاصل ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے باہر مختلف قبائل کے پاس دعوت اسلام کے لیے جاتے تو آپ کا یہ ایک قریبی عزیز آپ کے پیچھے جاتا اور لوگوں کو کہتا تھا یہ جھوٹا اور بے دین ہے، بتائیں وہ کون تھا؟ ابو لہب۔ انصار مدینہ کے کون سے 2 مشہور قبیلے تھے؟ اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل عرصہ خلافت کتنا ہے؟ 10.5 برس۔ جنگ مدائن ہوئی 16 ہجری کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں، جہاں پر آپ امامت کر رہے تھے۔ مسلمہ کذاب کس جنگ میں مارا گیا؟ جنگ عقربہ، جنگ یمامہ بھی کہتے ہیں جنگ عقربہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے بارے میں فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سعید ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ نے 6 برس خلافت کی اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کو وہ خلافت سونپ دی۔ المجتبیٰ اور الثبت کن کے القاب ہیں؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسٹرانگ مارگ کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ بدھ مت۔ 5KS یا کیس کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ یا 5K کس مذہب کی پہچان ہے؟ سکھ مت۔ آواگون جونی چکر کا تصور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ ہندو مت۔ مہاویر کا معنی ہے عظیم سورما، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں، سوالات یاد رہے۔ بالتعاطی یا بالتعاطی سے مراد ہے خاموش لین دین، خاموش لین دین۔ اگر چیز بیچنے والے نے خریدار سے قیمت پہلے وصول کر لی یا خریدار نے خود ہی قیمت پہلے دے دی اور چیز بعد میں دینے کا وعدہ ہوا، اس بیع کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ بیع سلم۔ کس ماہر معاشیات کا نظریہ لگان مشہور ہے؟
ریکارڈو۔ ربا النسیتا یا نسیہ کا دوسرا نام ہے ربا الدیون۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام نے کس شہر میں انتقال کیا؟ مکہ مکرمہ۔ ابن خلدون کا سال پیدائش ہے 732 ہجری۔ ابن عربی کہاں پیدا ہوئے؟ مرثیہ۔ حج کے دوران کس میدان میں حاضری ضروری ہوتی ہے؟ میدان عرفات۔ مقالات السلامین کس موضوع پر لکھی گئی؟ علم کلام پر۔ ان اسلامی محقق کا نام بتائیں جنہوں نے دنیا کی مختلف یونیورسٹیز یا یونیورسٹیوں میں تحقیقی مقالات پیش کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری 3 ڈگریاں حاصل کی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ کتاب العبر کے مصنف کا نام ہے ابن خلدون۔ مقدورات حج سے مراد وہ کام جو حج کے موقع پر ممنوع ہے۔ علم عمرانیات سوشیالوجی کا بانی کن کو کہا جاتا ہے؟ ابن خلدون۔ قسطنطنیہ کب فتح ہوا؟ 757 ہجری 1556 عیسوی۔ خلا کن حروف میں یا خلا تو نہیں، خلا ہی لفظ بنے گا، کن حروف میں شامل ہوتا ہے؟ حروف جارہ۔ الاحکام السلطانیہ کے مصنف کا نام ہے ابو الحسن علی الماوردی۔ فیثاگورس تھا یونانی فلسفی، ٹھیک ہے۔ امام غزالی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ طوس۔ حج کے زمن میں وقوف سے مراد ہے عرفات کے میدان اور مزدلفہ پہنچ کر کچھ دیر ٹھہرنا۔ لینڈ لارڈ اینڈ پیسنٹ ان ارلی اسلام کے مصنف کا نام ہے ضیاء الحق۔ زراعت کے لیے عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ الفلاحۃ یا الفلاح۔ فیلسوف عرب کا لقب کس مسلم فلسفی کو ملا؟ یعقوب بن اسحاق الکندی۔ کتاب العلوم کن کی تصنیف ہے؟ امام شافعی۔ تجدید دین کا مفہوم کیا ہے؟ دین کی تعلیمات کو اثر نو اس کی اصل صورت میں واضح کرنا۔ الفتوحات المکیہ کے مؤلف کا نام ہے ابن عربی۔ نظریہ وحدت الشہود کے علمبردار ہیں شیخ احمد سرہندی۔ بہاؤالدین ذکریہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ ملتان میں۔ اخلاقیات پر امام غزالی کی کتاب ہے احیاء علوم الدین۔ ابن مسکویہ اسلامی تاریخ میں کس وجہ سے مشہور ہیں؟ اپنے فلسفہ اخلاق کی وجہ سے۔ وحدت الوجود کا نظریہ کس مسلم فلسفی نے پیش کیا؟ ابن عربی نے۔ التکاشف کس موضوع پر لکھی گئی؟ تصوف۔ تہذیب الاسماء
واللغات کن کی تصنیف ہے؟ امام نووی۔ تاریخ طب پر ابن ابی اسبیہ یا اسبیہ کی مشہور کتاب کا نام ہے عیون النبا فی طبقات الطبعہ۔ سائنس کے موضوع پر کتاب الاحصاء العلوم کس مسلم فلسفی کی تصنیف ہے؟ محمد بن محمد فارابی۔ عربی زبان میں جغرافیہ پر سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی؟ ابن حوقل۔ کس مسلم سائنسدان نے کچھ عرصہ تک یہ فریب دیا کہ اس کے دماغ میں فطور ہے؟ ابن الہیثم۔ ابو القاسم الزہروی کی کتاب التصریف کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3۔ مامون رشید کے دور میں یونانی کتب کا مشہور مترجم تھا۔ حنین بن اسحاق۔ طب اطفال پر سب سے پہلے کس مسلم سائنسدان نے کتاب لکھی؟ ابو بکر رازی۔ محمد بن زکریہ رازی کی کتاب حاوی کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 25۔ معلم اول کس فلسفی کا لقب ہے؟ ارسطو۔ ترکی کا کتنے فیصد رقبہ یورپ میں ہے؟ 5%۔ اور ان کا نظریہ اور ان کی کاوش ہے جی کہ ہم یورپ میں شامل ہو جائیں بنسبت یہ کہ ہم ایشیا میں ہیں۔ اسلامی ملک ایتھوپیا کا سابقہ نام ہے حبشہ۔ حضرت بلال بھی یہیں سے ہیں۔ بیت اللحم کہاں واقع ہے؟ فلسطین۔ OIC کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ریاض ایئرپورٹ۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم کا نام ہے ECO۔ الجزائر کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم افریقہ۔ تو آج کا ہمارا مثالی سیٹ نمبر 17 مکمل ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو اور دوسروں کے لیے بھی ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔